دعا دی ہے کہ جو نکاح آسان ہو اس نکاح میں برکت زیادہ ہوتی ہے۔ ایسر النکاح مؤونۃ، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اعظم النکاح برکۃ ایسرہ مؤونہ، کہ برکت والا نکاح وہ نکاح ہے جو کم خرچ والا۔ نکاح، شادی بیاہ، موت و حیات، ایک مسلمان ہونے کے ناطے ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم کوئی بھی طریقہ اللہ اور اس کے سچے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق کریں۔ آدمی غم کے موقع میں زندگی گزار رہا ہو، وہ طریقہ بھی اگر اپنانا ہے تو شریعت کی بتائی ہوئی ہدایات کی روشنی میں کرے۔ کسی کا انتقال ہوتا ہے تو انتقال کے وقت ہم وہ کام کرتے ہیں جو شریعت کا بتایا ہوا طریقہ ہوتا ہے۔ آدمی اسے نہلاتا ہے، اسے کفناتا ہے، کفن پہناتا ہے، پھر اس پر جنازے پڑھتا ہے اور لے جا کر سنت کے مطابق اس کی تدفین کیا کرتا ہے۔ یہی صورتحال ہے خوشی کے مواقع پر، چاہے خوشی کا جون سا بھی موقع ہو، اس موقع پر آدمی کو اتاولا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اللہ اور اس کے سچے رسول کی جو ہدایات ہیں ان ہدایات کے مطابق ہمیں عمل کرنا ہے۔ ہم مسلمان ہیں اور مسلمان دنیا کے لیے امن کا پیغامبر بن کر آئے۔ ہمیں دنیا والوں کو یہ پیغام دینا چاہیے کہ ہمارے نکاح انتہائی سادہ ہوتے ہیں، کم سے کم اس میں خرچ ہوتا ہے، اس سے دنیا والوں کو اسلام کا پیغام سمجھنے میں مدد ملے گا۔ ہمیں یہ پیغام دینا چاہیے کہ ہماری نکاح کی سادگی کا یہ عالم ہے کہ اس میں خرافات نہیں ہوتے، اس میں کسی طرح کی کوئی ایسی بات نہیں ہوتی جس کو آپ فضول خرچی کہہ سکیں۔ تو یہ شریعت مطہرہ کی ہدایات ہیں جن ہدایات پر ہمیں عمل کرنا ہے۔ اس وقت خطبہ نکاح میں 3 آیتیں پڑھی گئی، تینوں آیتوں میں بنیادی طور پر اللہ رب العزت نے تقوی کی تعلیم دی، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ آدمی ہر آن اور ہر وقت اللہ رب العزت سے ڈرنے والا۔ سوال یہ ہے کہ یہ خوشی کا موقع ہے اور اس خوشی کے موقع میں اللہ تعالیٰ یہ تعلیم دے رہا ہے کہ تم اللہ سے ڈرو۔ کیوں؟ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ جس انسان کی زندگی میں اس مالک الملک خالق دو عالم کا خوف اور ڈر پیدا ہو جائے، اس کو سنبھالنے کے لیے پھر کسی اور چیز کی ضرورت نہیں پڑتی ہے۔ ایک آدمی کے دل میں جب کسی کا خوف نہیں ہوتا ہے تب وہ آدمی غلط کام کرتا ہے۔ ایک بیٹا ہے، اسے اپنے باپ کا ڈر نہیں ہوگا، وہ سماج میں غلط کام کرے گا، کبھی کسی کو مار دیا، کسی کا سامان چوری کر لیا، کسی کا کچھ بگاڑ دیا۔ ایک آدمی ہے جس کو اس کے ماں باپ کا ڈر ہے تو وہ ڈرتا ہے کہ نہیں اگر ہم کوئی غلط کام کریں گے تو ہمارے ماں باپ ہمیں پٹائی کریں گے، ہماری تنبیہ کریں گے، تو پھر وہ بچہ معاشرے میں غلط کام نہیں کرتا ہے۔ تو سمجھ میں آتا ہے کہ جب انسان کسی کے دباؤ میں اور کسی کے ڈر کے سائے میں زندگی گزارتا ہے تو وہ بے مہار نہیں ہوتا ہے، وہ آزاد نہیں ہوتا ہے۔ آپ پولیس کی نگرانی میں ہو اور کوئی ایسا کام آپ کرنا چاہ رہے ہو جو کام پولیس کی نگاہ میں جرم ہو، قانون کی نگاہ میں جرم ہو، تو اس وقت آپ ڈریں گے کہ نہیں اگر ہم یہ کام کرتے ہیں تو پولیس گرفتار کر لے گی، جیل میں بند کر دے گی، ہماری پٹائی کرے گی، تو پھر آدمی وہ کام نہیں کرتا ہے۔ تو پتہ چلا کہ چھوٹا ہو یا بڑا ہو، آدمی کسی نہ کسی کے ماتحت میں اور ڈر کے اندر رہتا ہے تو پھر اس کی زندگی اچھی گزرتی ہے۔ اور اگر کسی آدمی کو نہ پولیس کا ڈر ہو، نہ کسی قانون کا ڈر ہو، نہ کسی طاقت کا اس کو ڈر ہو، تو پھر وہ کسی کو مارے گا، کسی کو ستائے گا، کسی کو پریشان کرے گا۔ ہم اور آپ شہروں میں گئے ہوں گے، ہم نے دیکھا ہوگا CCTV کیمرے لگے ہوئے ہوتے ہیں، اب تو ہر جگہ لگتے ہیں، اور وہاں یہ لکھا رہتا ہے کہ آپ کیمرے کی نگاہ میں، کتنا بڑا چور آئے گا اور جب وہ دیکھ لے گا کہ وہ CCTV کیمرے کی نگاہ میں ہے تو وہ چوری نہیں کرے گا، کسی کا جیب جلدی صاف نہیں کرے گا، کیونکہ اسے ڈر ہے کہ اگر ہم کریں گے تو ہماری نگرانی ہو رہی ہے اور اس نگرانی کی وجہ سے ہماری صورتحال یہ ہے کہ ہم آج نقل پکڑے جائیں گے اور پھر ہم مجرم گردانے جائیں گے۔ اور اگر کوئی کیمرہ نہیں لگا ہوا ہو تو جہاں اس کو موقع ملے گا ہاتھ صاف کر دے گا۔ تو پتہ چلا کہ انسان کو کنٹرول کرنے کے لیے کوئی نہ کوئی نگرانی چاہیے۔ اللہ رب العزت نے یہ بتایا کہ تمہیں نہ پولیس کے ڈر کی کوئی ضرورت ہے، نہ کسی قانون سے ڈرنے کی کوئی ضرورت ہے، نہ کسی CCTV کیمرہ لگانے کی ضرورت ہے، کیونکہ تم کو اللہ رب العزت کا خوف اور اس کا
ڈر ہر وقت ہونا چاہیے. اور جب اللہ کا خوف تمہاری زندگی میں آ جائے گا تو پھر تم کوئی غلط کام کرو گے ہی نہیں, پھر تمہاری نگرانی کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اب بتائیے, میں ایک مثال دیا کرتا ہوں کہ نکاح ہو رہا ہے, نکاح کے بعد میاں بیوی ایک ساتھ زندگی گزارتے ہیں, اور یہ میاں بیوی تنہے تنہا ہوتے ہیں, وہاں کوئی دوسرا نہیں ہوتا ہے, گھر میں دونوں ہیں, اس کے علاوہ کوئی تیسرا بندہ وہاں موجود نہیں ہے. گھر میں تو کوئی کیمرہ نہیں لگا ہوتا ہے, گھر میں کوئی پولیس نہیں ہوتی ہے, گھر میں کوئی قانون نہیں ہوتا ہے. اب اگر شوہر بیوی پر ظلم کرنا چاہے یا بیوی شوہر پر ظلم کرنا چاہے تو وہاں کون سی چیز ہے جو شوہر کو بیوی پر ظلم کرنے سے یا بیوی کو شوہر پر ظلم کرنے سے باز رکھے گی؟ وہاں کوئی کیمرہ تو نہیں ہے, وہاں کوئی قانون تو نہیں ہے. وہی وہ اللہ کا ڈر ہے جو اللہ کا ڈر ہمیں مجبور کرے گا کہ نہیں, اگر ہم نے اپنی بیوی پر ظلم کیا اور اس کو ایک تماچا بھی مارا بغیر کسی اس کے قصور کے, تو اللہ تعالیٰ کے یہاں ہمیں حساب دینا ہوگا. اس ڈر کی وجہ سے آدمی باز رہتا ہے. بیوی اپنے شوہر پر اگر ظلم کرنا چاہے تو دنیا کی کوئی طاقت نہیں روکے گی, لیکن اللہ کا اگر خوف دل میں آ جائے کہ نہیں اللہ کا خوف ہے, اگر ہم نے اپنے شوہر کا حق ادا نہیں کیا اور اس کے حقوق میں ذرہ برابر بھی ہم نے کوئی کوتاہی کی, اسے ہم نے ستایا, تو کل قیامت کے دن ہمیں اللہ رب العزت کے دربار میں حساب دینا ہوگا.